تو ہماری نسل تو 5% بھی نمازی نہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے بچوں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھو، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ اللہ کہتا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، چونکہ جانور تو اللہ کو منتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا، اور انسان ہو کر اذان کی آواز سنتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے، میرے نبی نے ہم سب کو، آپ سب کو، آپ ہماری نئی نسل ہیں، اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو، موت پیچھے پیچھے ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ تو ایک آپ سب کی نماز زندہ ہو، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ایک ایسا فریضہ ہے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری لمحات تھے اور آپ نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی، تو اس وقت آپ نے 2 باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ نوکر کو فارغ کر دینے کا کہا لیکن بے عزت کرنے سے روکا۔ تو 2 باتوں کی وصیت فرمائی کہ ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ تو جو پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ سب میں کوئی، آپ کے ٹیچر، آپ کا عملہ، آپ میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ کبھی چھوٹ جائے قضا پڑھ لو، چھوٹ جائے قضا پڑھ لو۔ 1439 سال میں اگر کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش تاریخ میں نظر آتی ہے تو وہ کربلا کے واقعہ میں میرے نبی کے نواسے اور ان کے لشکر کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے اور مظلومیت کی بھی انتہا ہے، بے بسی کی بھی انتہا ہے، اور نماز نہ بھی پڑھیں تو جنگ سے پہلے حضرت حسین کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں تجھے لینے آ چکا ہوں۔ تو اب یہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا تھا، اللہ کے نبی تو استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن عین جب بے بسی انتہا پر تھی اور سورج یوں ڈھلا تو آپ نے اسے اشارہ کیا، کس کو؟ زہیر، آپ کے لشکر کے ایک نوجوان زہیر، کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز پڑھنے تھی۔ اب بچے، میں نے بھی ہاسٹل لائف، تم تو ہاسٹل والے نہیں ہوگے، میں نے تو ہاسٹل لائف دیکھی 11 سال کی عمر میں۔ 11 سال کی عمر میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور چلا گیا، پھر گورنمنٹ کالج، پھر وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ تو ہمارے آگے ایک وارڈن اسکول میں نا، تو وہ تھے نمازی اور تھے بھی بڑے سخت، میں نے ان سے بڑی مار کھائی ہوئی۔ تو وہ نماز انہوں نے کمپلسری کر دی، اور جو نہیں آتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ تو اب لڑکوں میں نماز کا شوق تو تھا نہیں، ذہن بنا کے کام کرایا جاتا ہے، ڈنڈے سے تھوڑا انسان کام کرو، تو کھوتا ہے جو ڈنڈے نال چلتا ہے، بندہ تو سوٹے نال نہیں چلتا۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، سردیاں تھیں۔ تو میرا روم میٹ بھی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمایا، فوت ہو گیا ادھر مرید کے کا، اچھے ذمہ دار فیملی کا تھا، جاوید نذیر، اور میرے ساتھ اس کا بیڈ تھا۔ تو اس نے میرے ساتھ آ کے نماز کی نیت باندھی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، یاد ہے نا طالب حسین؟ اب اس نے اونچی آواز میں نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدیقی آفیشیل ویڈیوز۔ یہ 100% ایک اسلامک چینل ہے، اس پر آپ کو اچھی اسلامک ویڈیوز اور عمدہ بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر کسی قسم کے مذہبی اختلاف کو بالکل ڈسکس نہیں کیا جائے گا، 100% ایک اسلامک چینل ہے، لہٰذا صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں اور گھر گھر ایک نیک پیغام پہنچائیں۔ والسلام۔ فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اب میں بھی تو واسطے طالب حسین تھا، میں نماز میں کھڑا ہوا، میں نماز میں
میں نے کہا ایک ہی کیتا ہی وہ کہتا ہے اسی طرح میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، میں کڑا اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ اکبر رکوع میں۔ تو بچوں پہلی بنیاد ہے نماز ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق ٹھیک کرو۔ نماز تمہیں سکھائے گی کہ پالنے والا اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے۔ اس بنیاد پر پھر اسلامی تجارت چلے گی۔ جن بنیادوں پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ان بنیادوں پہ اسلام کی تجارت آ ہی نہیں سکتی۔ اسلام سود کو روکتا ہے۔ آپ سب سود پڑھتے ہو یا آپ کے استاد آپ کو سود پڑھاتے ہیں، تو میں اسلامی بین کہاں سے بجاؤں، اسلامی بنسری میں کہاں سے بجاؤں؟ پہلی بنیادی غلط ہے، تو میں اس میں کیا کروں؟ مردہ لا کے سامنے رکھ دو جی یہ روح پا دو تو رب دا ہی کام ہے، میرا کام تو نہیں۔ میرے تو ساری تجارت مردہ ہو چکی ہے کہ اس کی بیس سود ہے، اس کے بعد جھوٹ ہے، اس کے بعد ہیرا پھیری ہے، تاجر ہمارا دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے۔ اور اسلامی تجارت سود سے ہٹ کر پھر اس کی دو بنیادیں بچوں، ایک سچائی، ایک امانت داری، ایک سچائی، ایک دیانت داری۔ لیکن میرے دیس کا تاجر نہ سچ بولتا ہے نہ دیانت داری سے کام کرتا ہے۔ تم سب انہی کے پاس جا کے نوکریاں کرو گے، تم کہاں سے سچ بولو گے یا تم کہاں سے دیانت داری سے چلو گے؟ اسلام پہلے اللہ کو رب مانتا ہے، مسلمان اللہ کو رب مانتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میرا رزق آسمان میں ہے۔ پہلے وہ اپنا یقین ٹھیک کرتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، کاروبار نہیں، زمین نہیں، دکان نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ رب السماوات والارض، زمین آسمان کا رب اللہ ہے۔